والے لفظ سنے، لرزا دینے والے یہ لفظ ہیں، ڈرا دینے والے یہ لفظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، زمانے میں جو سیرت باپ کی ہوگی وہی کردار، وہی سیرت اس کی بیٹی کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اگر باپ پاک دامن صاف ستھری زندگی گزارنے والا ہو، سوچوں کی اسے تطہیر ملی ہو اور پاکیزگی والی زندگی گزارے گا تو اللہ بیٹی کو بھی پھر اسی طرح پاکیزگی والی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور اگر باپ کے اندر غلط چیزیں آ جائیں، بد نظری آ جائے، دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تاڑنا یہ آ جائے، یا معاذ اللہ زنا کی طرف چلا جائے، امام شافعی فرماتے ہیں زنا ایک قرض ہے جو تمہیں لٹا دیا جائے گا، یہ واپس آئے گا۔ ہمیں اپنے کردار کو صاف ستھرا کرنا ہے۔ ایک بڑا ہی پیارا واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک بزرگ علیہ رحمہ جنہوں نے بڑی صاف ستھری پاکیزہ زندگی گزاری، اب فرماتے ہیں کچھ حالات ایسے بنے کہ گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، میری جوان بیٹی اور بقیہ بچے چھوٹے تھے، تو اس جوان بیٹی نے ارادہ کیا کہ آج میں اپنا جسم بیچ کر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کم از کم کھانا تو لاؤں، کہیں یہ بھوک سے نہ مر جائیں، ان کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ کہتے ہیں وہ بنی سنوری اور بازار کی طرف چلی گئی، شام کو تھکی ہاری گھر پہنچی تو باپ کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ باپ نے کہا بیٹا تو بڑی خوبصورت ہے، میں بنی سنوری اچھی نہیں لگتی؟ کہا بیٹا تو اچھی لگ رہی ہے۔ کہا پوچھنا کیا چاہتی ہے بتا نا؟ کہا آج اس ارادے کے ساتھ میں بازار گئی تھی، لیکن کمال ہے میری طرف کسی نے نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ٹپ ٹپ گرنے لگے، اور اپنا منہ اٹھا کر بیٹی کے چہرے کو طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بیٹی دیکھ بھی کیسے سکتا تھا، تیرے باپ نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری ہوئی ہے، اللہ پاکیزگی تجھے عطا فرما رہا ہے۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کے اندر پاکیزگی آئے، ان کی سوچوں کو تطہیر اور اچھی ذہنیت ملے، ہمیں اپنے اندر پاکیزگی لے کر آنی چاہیے پہلے، کیونکہ انسان کی نیکی جو ہے نا، اس نیکی کی تاثیر اللہ اس کی اولاد کو بھی عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک ہے بھائی، 16واں سپارہ ہے، پہلا ہی پیج ہے، فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جہاں حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے ملنے کا ذکر ہے۔ دونوں ایک بستی میں داخل ہوئے تو انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، دونوں کو شدید قسم کی بھوک بھی اور مہمان نوازی سے بھی انکار کر دیا، تو خضر علیہ السلام نے وہاں ایک دیوار گرنے کے قریب تھی پائی تو اسے سیدھا فرما دیا، ہاتھ ایسے کیا تو سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یار کمال کے آدمی ہیں آپ، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، کھانا نہیں دیا، اور آپ ان کے فری میں کام کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے آگے سے یہ جواب دیا کہ یہ دو بچے یتیم بچے، اللہ نے چاہا کہ اللہ ان کو نیکی کی جزا دے، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ نکل جاتا، لوگ لے جاتے، حالانکہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے اس کی اولاد کو اچھی جزا عطا فرمائی ہے۔ اور امام اہل سنت نے فرمایا یہ باپ جو نیک تھا اس کی نیکی کی جزا بچوں کو دی، یہ کہاں نیک تھا؟ فرمایا 10ویں پشت میں جا کر، 10ویں پشت میں اس کا باپ تھا وہ جس نے نیکی کی تھی، تو یہاں آ کر اس کے اولاد کو جزا دی جا رہی ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب نیکی کرتا ہے نا تو اللہ اس نیکی کا اثر اسے نسل در نسل عطا فرماتا ہے۔
نسل در نسل اس کی نیکی کا یہ سلسلہ چلتا ہے، اس نیکی کا اثر، اس کی تاثیر اس کی اولاد کو دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دوست احباب، اس کے ہمسایوں کو بھی اس نیکی سے حصہ عطا فرماتا ہے۔